اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان اویس قادری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شان رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ علامہ عبدالستار جامی صاحب ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میرے بائیں پہلو پر خوبصورت یہ بچہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہے۔ یقیناً اس کے دل میں ایک لگن اور شوق ہے۔ محترم محمد حسن شہباز صاحب، آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سماعت کریں گے۔ ناظرین محترم، 20 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم دن جو ہے وہ مسلمانوں کو دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ رب العزت کا وہ پاک گھر مکہ المکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا، اس کی فتح نصیب ہوئی۔ اسی سلسلہ میں ہم قبلہ جامی صاحب سے گفتگو کریں گے، اسی کے پس منظر کے حوالہ سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں یہاں پر کچھ اشعار جو ہے وہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ زین العابدین وارثی کے لکھے ہوئے خوبصورت اشعار ہیں، ان میں سے منتخب کرتے ہوئے میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ مجھ کو میرے رسول کی عصمت پہ ناز ہے، مجھ کو میرے رسول کی عصمت پہ ناز ہے، اس شاہکار خلق فضیلت پہ ناز ہے، اس شاہکار خلق فضیلت پہ ناز ہے۔ ملے خدا سے شرے لامکاں کے راز، جن کو ملے خدا سے شرے لامکاں کی راز، سو ایسے رازدان مشیت پہ ناز ہے، سو ایسے رازدان مشیت پہ ناز ہے۔ ناظرین محترم، آئیے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم جانیں گے قبلہ جامی صاحب سے فتح مکہ کیا ہے، اس دن کی عظمت و برکت آپ ہمارے ناظرین تک۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان فتح کا دن ہے۔ آپ نے عثمان بھائی فتح مکہ کے پس منظر کی بات کی۔ اس کا پس منظر جو ہے، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا یہ اشتیاق ہوتا کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار نے روک دیا، پھر وہاں پر ایک بڑا تاریخی معاہدہ ہوا، حدیبیہ کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ سراسر ظاہراً اس وقت مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، ان کے حق میں نہیں تھی، ان کے حق میں نہیں تھی ظاہراً، لیکن نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے سبحان اللہ کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اتنی سخت شرائط، ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، کیونکہ ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ جو نگاہ نبوت جانتی ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں جانتا۔ اچھا، اب وہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، اب اس پر جو شرائط تھیں میں اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر تفصیلاً جاؤں گا تو بہت زیادہ لگے گا، موضوع بھی نہیں ہے، لیکن ان میں ایک بات یہ ضرور تھی کہ عرب کے قبائل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوا، بنو بکر اور بنو خزاع یہ دو قبائل تھے، ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نے، بنو خزاع نے حضور نبی کریم علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ جو اپنا معاہدہ کر لیا، الحاق کر لیا۔ اب یہ ہوا کہ بنو بکر نے زیادتی کی، اس نے یا اس کی ایک شاخ نے زیادتی کی، جو قبیلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اتحادی تھا، ان پر جب ظلم کیا، ان کے بندے قتل کر دیے، تو وہ قبیلہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ میں آیا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان کو 3 شرائط، یعنی 3 باتیں ان کو بتائیں قریش مکہ کو۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کا خون بہا ادا کرو،
ٹھیک ہے، قصاص اس کا دے دو. مطلب خون بہا ادا کرو. دوسری بات، اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر قبیلہ بنو بکر کی دستبرداری سے باز آ جاؤ، یعنی کہ وہ الحاق ختم کر دو. الحاق ختم کر دو. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر جو صلح حدیبیہ ہوا تھا وہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دو. ٹھیک ہے، معاہدہ تو ختم ہو چکا تھا جب انہوں نے پہل کر دی. معاہدے میں یہ شرط تھی نا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن ہوگا. اب معاہدہ تو وہ آلریڈی توڑ چکے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر بھی ان کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا. اب تیسری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے اچھا انہوں نے تیسری بات کو قبول کیا. قریش مکہ نے کہا کہ جی معاہدہ ختم. ٹھیک ہے. اب جب وہ یہ کر بیٹھے، اعلان کر بیٹھے، تو بعد میں خیال آیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر ابو سفیان کو بھیجا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. پھر ان کو بھیجا کہ آپ جا کر معاہدے کی تجدید کریں، لیکن ان کو مدینہ سے خالی ہاتھ پلٹنا پڑا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو، قبائل کو خطوط لکھوائے، دعوت دی، جمع کیا. 10,000 کا لشکر تیار ہوا. میرے حضور نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کو نہیں بتایا. ہاں جب وہ وقت آیا بتانے کا تو پھر یہ اعلان فرمایا کہ ہاں یہ وجہ ہے. پھر آپ چلے. 10,000 کا لشکر جرار جب چلا اور اللہ کی صدائیں، اللہ اکبر کی صدائیں جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا اور رات کو مکہ سے باہر قیام ہوا اور مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ اس طرح لشکر آیا ہے، اور پھر 10,000 کا وہ جو لشکر ایک میدان میں، اور رات کو کھانا پکانے کے لیے جب آگ جلی اور آ کر انہوں نے منظر دیکھا تو وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جناب ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا. اب وہ پریشانی کا عالم، اب وہ مختلف طریقوں سے کہ ہماری جان جو ہے وہ کس طرح یہاں سے جان چھڑا لے. اب جب سرکار مکہ میں داخل ہونے لگے، آپ ذرا منظر دیکھیے نا، آپ ذرا وہ بات ذہن میں لے کر آئے. کبھی وہ زمانہ تھا کہ جب اسی مکہ سے انہی مشرکین نے انہی مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا تھا. شیب ابی طالب میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. وہ قاتل بھی تھا جس نے حضور کی لخت جگر سیدہ زینب کو قتل کیا تھا. اب وہ بھی تو صف میں کھڑا ہے. حضرت امیر حمزہ کا قاتل بھی تو صف میں کھڑا ہے. کیا وہ منظر گئے کہ وہ ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑنے والے آج کھڑے گئے، گردنیں جھکی گئے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج ہمیں قتل کیا جائے گا. حضور کے صحابہ میں سے ایک نے یہ بات کہہ دی کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے. میرے حضور کو جب یہ بات بتائی گئی فرمایا نہیں، آج تو رحمت للعالمین کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. اور جب وہ گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں میرے حضور نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. میں تمہیں معافی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں اعلانیہ معافی دیتا ہوں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں باتیں بڑی ہیں لیکن آپ نے مجھے جو ہے نا وہ بڑا کلوز کیا ہوا ہے. ایکچولی ٹائم لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم ناظرین تک ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پیغام. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ پہلی بات، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے حضور نے بتوں کو گرا دیا، اور ساتھ ساتھ جب آپ بت کو گراتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرے حضور نے فرمایا باطل مٹ گیا. باطل آخر مٹنا ہی ہوتا ہے باطل نے. اور پھر باطل مٹا، اور پھر کیا ہوا کہ پھر قبائل نے جوک در جوک آ کر اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اور وہ مرکز، اللہ کی عبادت کا مرکز کعبۃ اللہ پھر مسلمانوں کے اختیار میں آ گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا. بت پرستی کی وہاں پر ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی، ختم کر دیا گیا. تو جناب یہ جو فتح مکہ ہے اس کو قرآن نے پھر کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. کتنی فتوحات ہیں، لیکن فتح مکہ جیسی کوئی فتح کمال کی نہیں ہے کہ جس میں اتنی پرامن پرسکون ایک جگہ معاملہ ہوا. وگرنہ تو وہ لشکر جرار خون خرابی کے بغیر ایک مقام پر ایسا ہوا. لیکن کیا فرمایا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ایک تو 10,000 کے لشکر کی ہیبت ہونا ہی کافی ہے،
وہ صرف ہیبت نہ تھی، وہ 10,000 کے 10,000 ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے قدمین شریفین پر اپنے سر مارنے کے لیے قربان تھے۔ ایک اکیلا لشکر کا ہونا الگ بات ہوتی ہے، اور وہ سارے کے سارے حضور کے فدایان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ قبلہ جامی صاحب۔ ہم انشاءاللہ گاہے بگائے یہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹرانسمیشن کا حصہ بنا رہے ہیں، اور اس ایک شعر کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو نعت رسول مقبول تک لے کے جا رہا ہوں۔ جہاں میں اور کوئی صاحب عطا ہی نہیں، جہاں میں اور کوئی صاحب عطا ہی نہیں، سو تیرے در کے سوا میں کہیں رکا ہی نہیں، سو تیرے در کے سوا میں کہیں رکا ہی نہیں، تیری جناب میں بیٹھا ہوں اس یقین کے ساتھ، تیری جناب میں بیٹھا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ نامراد اٹھانا تیری ادا ہی نہیں، کہ نامراد اٹھانا تیری ادا ہی نہیں۔ محترم محمد حسن شہباز ہے، بسم اللہ۔ تو شاہ کوفہ تو جانے جانا، تو شاہ کوفہ تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ اے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مل لیندے نہ یوسف نو خودے آپ ہی وک جاندے، مل لیندے نہ یوسف نو خودے آپ ہی وک جاندے، اکھیاں دی بھی سکھ لیندی، اکھیاں دی بھی سکھ لیندی، ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اے تو بھی سائم عجیب انسان، کہ راز محشر سے ہے ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔